بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جملہ انشائیہ کی قسمیں کی قسمیں یہ پچھلے سبق میں نے پڑھائی تھیں اور آج دوہرا کے آگے چل رہا ہوں۔ اس کی 11 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ تو یہ جو امر ہے اس کا معنی ہے روکنا، جیسے اضرب مارتو، اضرب فعل، انت ضمیر اس کے اندر چھپا ہوا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ نہیں، روکنا، نہیں کا معنی روکنا، لا جیسے لا تضرب مت مارتو، لا تضرب فعل، انت ضمیر اندر چھپا ہوا اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ استفہام اس کا معنی پوچھنا، جیسے حل ضرب زید، کیا مارا زید نے، کیا حل کا معنی ہے کیا، استفہامی ہے۔ اب اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں: حل حرف استفہام، ضرب فعل ماضی، زید اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ۔ پچھلے کو آپ کہہ سکتے ہیں امریہ انشائیہ، نہیہ انشائیہ، اس کو کہہ سکتے ہیں استفہامیہ انشائیہ۔ اسی طرح تمنی کا معنی آرزو کرنا، تمنا کرنا، جیسے لیتا زیدن حاضرن، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ اس میں ایک تمنا آرزو والی باتیں اس میں ہوتی ہیں، اس جملے میں اس تمنا والے۔ اس کی ترکیب ہوگی لیتا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس حرف مشبہ بالفعل کا اسم، حاضرن اس کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اس زیدن اسم سے اور حاضرن خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تمنائیہ۔ ٹھیک ہے۔ ترجی اسی طرح ترکیب ہوگی۔ ترجی کا مطلب ہے امید کرنا، لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر کیا ہوگا، غائب ہوگا، امید کو ظاہر کرنے والا جملہ ہوتا ہے یہ۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل، اور عمران اس کا اسم اور غائب اس کی خبر۔ تو حرف مشبہ بالفعل یعنی یہ لعل اپنے اس اسم یعنی عمران سے اور اپنی خبر یعنی غائب سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ترجیہ۔ ٹھیک ہے۔ عقود یہ عقد کی جمع ہے اور اس کا معنی گرہ لگانا، یعنی معاملات۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی معاملہ لین دین کا ہو، چاہے بیاہ شادی کا معاملہ ہو، ایجاب قبول جیسے کرواتے ہیں، یا کوئی گاڑی دنیا کی کوئی بھی چیز، گاڑی، پراپرٹی، کوئی چیز میں نے بیچا، میں نے خریدا، مجلس سے عقد کے اندر جب یہ جملے بولے جاتے ہیں تو یہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ جب گھر میں جا کے خبر دیتے ہیں کہ ہم نے بیچا، ہم نے خریدا، اس وقت ہی خبریہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو سمجھایا تھا، بتایا تھا۔ تو ایسے ہی بعتو فعلتو فاعل ہے، اور اسی طرح اشتریتو فعلتو فاعل ہے۔ تو یہ دونوں مل کر جملے بنتے ہیں اپنے اپنے، اور آخر میں وہی ہو جاتا ہے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے، عقودیہ جو بھی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا یہاں دیکھیں، بیتو اشتریتو میں آخر میں جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے۔ پیچھے میں نے کہا لعل عمرا غائب، لیتا زیدن حاضر، اس میں نے کیا کہا، اسمیہ انشائیہ۔ تو اس کا مطلب یہ اسمیہ اور فعلیہ جس طرح خبریہ میں قسمیں بن سکتی ہیں، میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، ایسے ہی انشائیہ میں بھی بن سکتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا بنائی ہم نے۔ اسی طرح عرض کا معنی ہے برانگیختہ کرنا، ابھارنا، آمادہ کرنا، جیسے الا تأتینی فأعطیک دینارا، تو کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کہ میں تجھ کو دینار دے دوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں تو کیوں نہیں آتا ہمارے پاس، ہم تمہاری سیوا کریں۔ تو یہ دوسرے کو آمادہ کرنا، کسی چیز کی آفر کر کے، لالچ دے کے آمادہ کرنے والے جو جملے ہوتے ہیں ان کو عرضیہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی ترکیب میں نہیں کرتا کہ آپ تشویش میں پڑ جائیں گے، چھوڑ دیتا ہوں میں فی الحال، کیونکہ ابھی آپ مبتدی طالب علم ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس کی ترکیب پھر ہم پیچھے سے دورائی میں دورا لیں گے، جو آسان تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قسم کا مطلب پختہ کرنا کسی چیز کو، تو اس میں بھی قسم آدمی تب کھاتا ہے شک کو ختم کرنے کے لیے۔ واللہ اللہ کی قسم، لاضربن، البتہ یہ لا کا معنی ہے۔ اضربن، بننا میں جو نون مشدد ہے، اس کا معنی ہے ضرور بضرور، تو میں معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم، واو کا معنی ہے قسم، یہ جو واللہ میں واو ہے،
واو قسمیہ ہے. واللہ اللہ کی قسم لأضربنا البتہ ماروں گا میں ضرور بضرور زیدن کس کو زید کو. اس کی ترکیبیں میں ادھار چھوڑ رہا ہوں. اسی طرح تعجب کا مطلب حیرانگی کا اظہار کرنا. ما احسنہ کیا وہ کتنا ہی حسین ہے. احسن بھی کس قدر حسین ہے. تو یہ اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں نا ما افعلہ افعل بھی فعولا یہ ما احسنہ یہاں پر آیا احسن بھی آئے تو یہ بھی تعجبی انشائیہ ہوتے ہیں. اور دعائیہ بدعائیہ وہ تو آپ کو بتایا تھا کسی جملے میں دعا آ رہی ہو یا بدعا آ رہی ہو تو دعائیہ انشائیہ بدعائیہ انشائیہ جو بھی ہو گیا ٹھیک ہے. تو ان کی ترکیبیں میں چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ بعد میں دوبارہ دوسرے راؤنڈ پہ ہم ان کو دیکھیں گے. اچھا مرکب غیر مفید کی طرف ہم گئے تھے. مفید کے بعد غیر مفید کو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ادھوری بات پوری بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے. اور مفید پوری بات. مفید کی باتیں پیچھے ہو چکی ہیں ٹھیک ہو گیا. مفید کی باتیں پیچھے ہو چکی ہیں. مفید کی ہم نے جو ہے 2 قسمیں پڑھی تھیں. مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں تو اس کی 2 قسمیں پڑھی تھیں خبری اور انشائیہ. پھر خبریہ کی 2 قسمیں پڑھی تھیں اسمیہ اور فعلیہ. انشائیہ کی 10 بلکہ 11 قسمیں ابھی ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں غیر مفید کی طرف. غیر مفید ادھوری سی بات ہوتی ہے. اس کی انہوں نے یہاں پر 3 قسمیں لکھی ہیں اور عام طور پر اس کے بعد حضرات جو ہیں 5 قسمیں بناتے ہیں. ایک مرکب اضافی، ایک مرکب بینائی، ایک مرکب منع صرف. یہ جو یہاں لکھی ہیں 2 اور ہوتی ہیں مرکب صوتی، مرکب توصیفی. اب ان کو سمجھیں ذرا تھوڑا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مرکب اضافی وہ ہوتی ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ مل کر وہ بنتا ہے. مرکب مضاف پلس مضاف الیہ برابر مرکب اضافی. جیسے اور عام طور پر اس میں مضاف الیہ میں جو ہے وہ جو معنی آتے ہیں وہ کا کے کی را رے ری اس طرح کے لفظ آتے ہیں. میرا قلم، میری کتاب، یا زید کا قلم، زید کی کتاب، اس طرح قسم کی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر عام طور پر آتی ہیں. غلام زید، زید کا غلام، زید کا قلم. عبداللہ، عبد اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ ٹھیک ہے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. مرکب یہ اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. اس کی آسان پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسی طرح مرکب بینائی یوں سمجھیں 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے وہ آتی ہے اس میں. اس کو مرکب بینائی کہتے ہیں. مرکب عددی بھی اس کو کہتے ہیں عدد والا کیونکہ اس میں عدد یعنی فگر ہوتے ہیں 11 سے 19 تک. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ ٹھیک ہے. ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. 9 ٹوٹل 9 فگر اس میں آتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں جوز اس میں احادہ عشرہ 11 کو کہتے ہیں. احادہ بھی مبنی ہے، مبنی بر فتح، اور عشرہ بھی کیا ہے مبنی بر فتح. اس طرح سارے جوزوں میں یہی مسئلہ ہے مبنی بر فتح. تو مبنی وہ ہوتا ہے جو عامل کا عمل قبول کرتے ہوئے آخر سے بدلتا نہیں ہے، ایک ہی طرح رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں معرب ہوتا ہے جو بدلتا ہے. میں نے مثال دی تھی جیسے جاءنی ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی. دیکھیں ہاؤلائی اس میں اشارہ مبنی ہے نہیں بدلا. ای سب میں ای آئے. لیکن جو معرب ہوتا ہے وہ بدلتا ہے. مثلا رأیت زیدن، رأیت جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. دیکھیں دن 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 تینوں آ رہے ہیں تو معرب بدلتا ہے. تو یہ نہیں بدلتا احدہ عشرہ، یہ نہیں بدلے گا. چاہے اس کو آپ فاعل بنائیں، مفعول بنائیں، مجرور بنائیں، یہ سیدھا دا ہی رہے گا، را ہی رہے گا. یہ دونوں جز مبنی رہیں گے. البتہ یہ جو اثنا عشرہ ہے نا 12 والا، اس میں اثنا عشرہ یعنی پہلا جو جز ہے اثنا یہ معرب ہے کیونکہ یہ اصل میں اثنان ہی تھا اور اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. کیونکہ جب کسی اسم کو مضاف کیا جائے تو اضافت میں نون گر جاتا ہے. نون تثنیہ کا اور جمع کا گر جاتا ہے. میں نے مثال دی تھی جیسے طالب مدرسۃ، مدرسے کا ایک طالب علم. طالبانی مدرسہ نہیں ہوگا، طالبا مدرسۃ، طالبانی سے نون گر جائے گا. دو طالب علم مدرسہ کے. طالبون مدرسۃ نہیں ہوگا، طالبو مدرسۃ ہوگا، نون گر جائے گا. یعنی مدرسہ کے بہت سارے طالب علم جمع ٹھیک ہو گیا. اس لیے نون، تو اس لیے ہم اس کو اثنان بھی پڑھتے ہیں، اثنین بھی پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس کو. تو یہ ہو جاتا ہے یہاں پر. 12 میں پہلا جز معرب ہے، دوسرا جز مبنی ہے. باقی جو 8 ہیں یعنی 11 13 14 آگے 19 تک یہ سارے کیا ہیں، اس کے دونوں جز کیا ہیں مبنی بر فتح ہیں ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ احدہ عشر اصل میں تھا احدوں عشرون. اسی طرح آگے جتنے بھی ہیں سب اسی طرح تھے. واو ان کے درمیان بھی تھی. مثلا 19 کیا تھا 9 عشرون.
تو یہ ہم نے واو جو تھی یہ حرف ہے، اس کو چھپا لیا دوسرے جز کے بغل میں، ٹھیک ہے، اور جب دوسرے جز کے بغل میں چھپایا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واو جو ہے حرف ہے، اور حرف جتنے بھی ہیں حروف وہ سارے مبنی اصل ہوتے ہیں، مبنی اصل. تو مبنی کو جب اس عاشروں نے چھپایا تو وہ بھی کیا ہو گیا، مبنی ہو گیا. تو اب مبنی ہو گیا تو تنوینیں ہم نے اڑا دی اس کے اوپر سے، دونوں کے اوپر سے. تو احدوں عاشروں کی بجائے کیا ہو گیا، احدہ عشرہ، مبنی بر فتح ہو گیا، کیونکہ تنوین مبنی ہونے کی وجہ سے ہم نے اڑا دی، اس پر نہیں رہتی وہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوا مرکب بنائی. تیسری چیز ہے مرکب معنی صرفی. آسان ہے، کوئی سے دو نام اٹھائیں، ان کو آپ کسی ایک کا نام رکھ دیں. مثلا بال بدھ کا نام ہے، یہاں پر بکا بادشاہ کا نام ہے بنانے والے، اور ان دونوں کو ملایا آپ نے تو ایک شعر کا نام رکھ دیا بالا بکا. بالا بکا میں پہلا جز جو ہوتا ہے نا با اللہ، جیسے یہاں پر ہے، وہ مبنی بر فتح ہوگا، جس طرح پیچھے ابھی آپ نے پڑھا احدہ عشرہ مبنی بر فتح ہے. با اللہ دیکھیں مبنی بر فتح ہے، فتح آیا ہوا ہے. لیکن بکا یہ جو دوسرا ساتھ ملا ہوا ہے یہ معرب ہوتا ہے، لیکن ہوتا غیر منصرف ہے، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئیں گے. کسرہ یعنی زیر بھی نہیں آئے گی اور تنوین بھی نہیں آئے گی، باقی ہوں گے معرب، یعنی اعراب کو قبول کر سکے گا دوسرا جز. پہلا جز مبنی بر فتح ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی کوئی سے دو نام اکٹھے کر کے آپ ایک کا نام، مثلا میرا نام ہے ساجد حسین، تو اس میں کا کی نسبت تو نہیں آتی نا، اگر آتی ہوتی تو مرکب اضافی بنتا، جس طرح عبداللہ، عبد الرحمن. تو یہ میرا نام رکھ دیا ساجد حسین، تو اس لحاظ سے یہ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس چیز کو کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس حوالے سے. مرکب صوتی، مرکب صوتی کو اگر آپ دیکھیں تو صوتی، صوت آواز کو کہتے ہیں. ایسا نام کہ جس کا دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ آواز ہوتا ہے. مثلا عربی میں ہے راہوے، امام راہوے ایک مشہور امام ہے. راہوے، راہ ایک مفرد ہے، وے ہے دوسرا، اور وے جو ایک آواز ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے نا وے. ایسا ہی امام سیبا وے، تو وے سیبا ایک الگ ہے اور وے الگ ہے. ہم اپنی زبان میں کہیں لائن وے، رن وے، موٹر وے، ہائی وے، تو ایسے دو کلمے مل جائیں کہ دوسرا ایک آواز ہو تو اس کو مرکب صوتی کہتے ہیں. اس طرح کے بھی مرکب غیر مفید میں آتے ہیں. مرکب غیر مفید کی پانچویں قسم جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے. توصیفی کہتے ہیں موصوف اور صفت سے مل کر جو بنے. جس طرح میں نے کہا تھا رجل عالم، جاننے والا مرد، تو رجل موصوف ہے، عالم اس کی کیا ہے، صفت ہے. تو موصوف صفت سے جو مل کر بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. اس میں نے ایک اضافی بات بتائی تھی کہ اگر رجل عالم دونوں پر دو پیش کی تنوین ہے، اگر ہم اس پہلے پر الف لام داخل کریں الرجل کہتے ہیں، الف لام آ کر تنوین کو گرا دے گا تو الرجل مبتدا بنے گا اور عالم اس کی خبر بنے گی. یہ تو مرکب مفید بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ. بات پوری ہو جائے گی نا کہ مرد جو ہے وہ عالم ہے کا معنی اس میں پیدا ہو جائے گا. جبکہ رجل عالم میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا. رجل عالم کا معنی ہے جاننے والا مرد، آگے ہے شے نہیں ہے، پوری بات نہیں ہو رہی. تو یہ ہو گئے 5 قسمیں اس کی. پھر میں نے ترکیبیں آپ کے سامنے کی تھیں ان کی. مثلا میں نے کہا تھا غلام زید حاضر، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، حاضر اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایسے ہی جاء احد عشر رجلا، آئے 11 مرد. جاء فعل ماضی، احد عشر مرکب بنائی ممیز. میں نے کہا تھا ممیز وہ ہوتا ہے جس کے اندر پوشیدگی ہو، ابہام ہو. اس میں ابہام ہے کہ کیا 11. رجلن نہ کہ تمیز ہے، تمیز میں نے کہا تھا منصوب ہوتی ہے، زبر آتے ہیں اس کے اوپر. تو اس نے آ کر اس کی تمیز کا مطلب ہے ابہام کو دور کرنے والا، پوشیدگی کو اس نے دور کی ہے، پوشیدگی کی. 11 کون ہے، مرد ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی ابراہیم ساکن بال بکا، ابراہیم رہنے والا ہے بال بکا شہر کا. تو ابراہیم مبتدا، میں نے کہا تھا شروع میں کوئی نام آ جائے، معرفہ علم آ جائے تو کیا بنتا ہوتا ہے، مبتدا. ابراہیم مبتدا، ساکنو، یہ ساکنون لکھا ہے، ساکنون نہیں ہونا چاہیے، ساکنو بال بکا. ساکنو مضاف، بال بکا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ پیچھے اس کے لیے کیا بنے گا، خبر بنے گا مبتدا کے لیے. ابراہیم مبتدا بنا ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ترکیب ہم نے اس کی ہے. اور آگے ترکیبیں انہوں نے بیان کی. قلم زید نفیس، زید کا قلم عمدہ ہے. قلم مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مبتدا، زید نفیس اس کی کیا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. قام اربعۃ عشر رجلا کا مطلب قام فعل ماضی، اربعۃ عشر مرکب بنائی ممیز، رجلا اس کی تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل ہو گیا قام فعل کا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. خالد شروع میں معرفہ مبتدا آ گیا، مبتدا بنے گا.
تاجر مضاف، حضرموت مرکب، منع صرف، مضاف الیہ، تو مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو گیا اس خالد مبتدا کے لیے، مبتدا خبر سم کے جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ آپ کی فصل نمبر 1 مکمل ہو گئی. سو اس کو یاد فرما لیں. جزاکم اللہ.